الرحمن الرحیم۔ مسئلہ سماع موتیٰ پر آیت نمبر 9۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ سورۃ حامیم احقاف آیت نمبر 4 پارہ 26۔ ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو پکارے اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتی اور وہ ان کے پکارنے سے غافل بے خبر ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی ذکر آ رہا ہے لفظ من دون اللہ۔ من دون اللہ کا لفظ ما سوی اللہ تمام کو شامل ہے۔ یہ ایک عام لفظ ہے جو تمام غیر اللہ کو شامل ہے۔ غیر اللہ میں انبیاء، شہداء، اولیاء سب کو شامل ہے قطعی طور پر۔ سب کے بارے میں اللہ پاک کا اعلان ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور پکارنے والے کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں۔ یہ لفظ من دون اللہ کا تمام ما سوی اللہ کو شامل ہے قطعی طور پر، اور تمام کے بارے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اس من دون اللہ کے قانون کے مطابق بھی بات یہی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں مفسرین اہل سنت والجماعت نے یہی لکھا ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس یہ پہلے افہام سلف درج ہے، قد جوز ان یراد بہم کل من یعبد من دون اللہ من الملائکہ والجن والانس وغیرہم۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جاتا ہے، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، سب یہاں پر مراد ہیں۔ یہ تفسیر ابو سعود صفحہ 63 جلد نمبر 5، تفسیر البحر المحیط صفحہ 55 جلد نمبر 8، تفسیر بیضاوی و شیخ زادہ صفحہ 339 جلد نمبر 4،
یہ تفسیر بیضاوی اور بیضاوی کے اوپر اس کی شرح ہے شیخ زادہ، یہ دونوں مل کر اکٹھا بیضاوی کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، اور بیضاوی کا جو شارح ہے شیخ زادہ محشی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ صفحہ 339 جلد نمبر 4، تفسیر کبیر صفحہ 6 جلد نمبر 28، روح المعانی صفحہ 7 جلد نمبر 26، نظم الدرر صفحہ 128 جلد نمبر 18، تفسیر کشاف صفحہ 296 جلد نمبر 4۔ یہ عربی کی مختلف تفاسیر اہل سنت والجماعت کی، یہ سب لکھ رہی ہیں کہ یہاں پر ملائکہ، جنات، انسان سب مراد ہیں۔ انبیاء، اولیاء، جن جن کو پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار سے بالکل غافل اور بے خبر ہیں۔ اسی آیت کریمہ پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اسی آیت کریمہ پر لکھتی ہیں، پتھر کی مورتیوں کا تو کہنا ہی کیا، پتھر کی مورتیوں کا تو کہنا ہی کیا، فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے ہیں اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت حق تعالی نے عطا کی ہو۔ تفسیر عثمانی، صفحہ نہیں لکھا لیکن اسی آیت کریمہ پر ہے۔ اب اس میں انبیاء، فرشتے سب کو شامل کیا حضرت عثمانی نے، اور لکھتے ہیں کہ وہ بھی وہی بات سن سکتی ہیں جو اللہ ان کو سنائے، اللہ نہ سنائے تو پیغمبر بھی سن سکتے نہیں ہیں۔ یہ اگلا حوالہ ہے آپ کے پاس تفسیر مواہب الرحمن کا، وہ لکھتی ہیں زندوں کو مردوں سے باتیں کرنے کی کوئی قوت نہیں، یعنی زندہ انسان مردوں سے باتیں نہیں کر سکتا، زندوں کو مردوں سے باتیں کرنے کی کوئی قوت نہیں، اور نہ ان کے پکارنے کی ان کو خبر ہے، اور نہ ان کے پکارنے کی ان کو خبر ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ سنا دے، تو یہ سب اسی کی قدرت ہے۔ اسی واسطے امام الفقہاء ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن اور حدیث سے سمجھ کر نکالا کہ جو کوئی مر جاتا ہے اگر زندہ اس کو اپنی بات سنانا چاہے تو وہ نہیں سن سکتا سوائے ایسی بات کے جو اللہ کو سنانی منظور ہو۔ اب اسی آیت کریمہ پر اب یہ کیا لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے یہیں سے یہ قانون نکالا ہے کہ زندہ اگر مردے کو اپنی بات سنانا چاہے تو مردہ سن سکتا نہیں ہے، ہاں اللہ اگر کوئی سنانا چاہے تو وہ بات الگ ہے۔ آگے بریکٹ ہے اور بریکٹ کے بعد ماند، مسیح، ملائکہ وغیرہ، یعنی اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا، ملائکہ کا، سب کا ذکر ہے۔ اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، انبیاء بھی وہی کچھ سن سکتی ہیں جو اللہ سنائے، اگر اللہ نہ سنائے تو وہ بھی سن سکتے نہیں ہیں۔ یہ تفسیر مواہب الرحمن صفحہ 5 جلد نمبر 26۔ اسی آیت کریمہ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، یہ آپ کے پاس جو قرآن پاک ہے اس پر دیکھ لینا، عبارت وہاں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، ہما از دعائے دائیاں بے خبر محض انت، ہما از دعائے دائیاں بے خبر محض انت، خواہ اولیاء باشند خواہ انبیاء۔ اولیاء کو کوئی پکارے یا انبیاء کو پکارے وہ اس کی پکار سے بالکل غافل ہیں، وہ اس کی پکار کو سن سکتے نہیں، بے خبر محض۔
سمجھے ہما از دعائے دائیاں بے خبر، محض بالکل بے خبر ہیں، کوئی سنتے نہیں ہیں۔ ہاں انبیاء باشند خواہ اولیاء، خواہ انبیاء ہوں خواہ اولیاء ہوں، پکارنے والا ان کو پکارتا رہے تو وہ اس کی پکار سے بالکل بے خبر ہیں، اس کی پکار کو ذرا بھی سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ البلاغ المبین، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب البلاغ المبین۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 9 آئی، اب آگے ہے آیت نمبر 10۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ جب شرک کرنے والے، یہ سورۃ یونس آیت نمبر 29 پارہ 11، شرک کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کے ذمہ لگائیں گے اور کہیں گے ہم ان کو پکارا کرتے تھے، تو اللہ کے نیک بندے اس وقت صاف کہیں گے کہ ہمیں تمہاری پکار کی کوئی خبر نہیں ہے، تمہاری عبادت سے پکار سے بالکل ہم غافل ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبروں پہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے ہمیں پکارا کس نے نہیں پکارا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہے، اس میں بھی جن شریکوں کا ذکر آ رہا ہے، اس شرکاء سے مراد ملائکہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یعنی پیغمبر بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ مختلف تفسیروں کے نام آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں اسی آیات کریمہ پر، سورۃ یونس پر۔ یہ تفسیر بیضاوی و شیخ زادہ صفحہ 13 جلد نمبر 3، تفسیر عثمانی صفحہ 273، تفسیر مواہب الرحمن صفحہ 133 جلد نمبر 11۔ یہ باقی تفسیروں کے نام لکھے ہیں، صفحے نہیں لکھے۔ تفسیر کشاف کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے، بیان القرآن، تفسیر مظہری، تفسیر مدارک، تفسیر ابو سعود، تفسیر حقانی، یہ مختلف تفسیریں اس مقام پر انہوں نے لکھا کہ یہاں پر ملائکہ بھی اور پیغمبر بھی سب مراد ہیں، اور سب یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر روح المعانی کی عبارت آپ کے پاس درج ہے کہ ان یراد بالشرکاء الازہر ان یراد بالشرکاء الازہر ان یراد بالشرکاء جمیع ما عبد من دون اللہ من ذوی العقول وغیرہم۔ زیادہ ظاہر بات، زیادہ ظاہر جو تفسیر اور واضح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ شریکوں سے مراد لیا جائے جمیع ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے مراد ہیں، ذوی العقول بھی تے غیر ذوی العقول بھی، سب کہیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ روح المعانی صفحہ 109 جلد نمبر 11۔ اب یہ آپ کے سامنے مختلف آیتیں آ چکی ہیں، ان آیتوں کے لیے اسلاف صالحین نے جو ان کے معنی کیے، اسلاف صالحین کے حوالے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آگے نکالیے صفحہ 17، مستدلات خصم۔
ہمارے مقابل فریق جو ہر میت کے سننے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک انبیاء، غیر انبیاء، شہداء، اولیاء، مومنین، کافرین، جس پر موت آ جائے ہر ایک سنتا ہے۔ ان کے ہاں صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نہیں، ہر میت اور ہر وقت ان کے ہاں یہ نہیں ہے کوئی مخصوص ٹائم ٹیبل ہو کہ ظہر کے وقت سنیں گے اور عصر کے وقت جاؤ گے تو نہیں سنیں گے، مغرب کے وقت سنیں گے اور عشاء کے وقت نہیں سنیں گے، بلکہ ہر وقت سنتے ہیں۔ ہر میت سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے۔ قبر کے اوپر زید چاہے جائے، امر جائے، بکر جائے، انسان کی آواز ہو، پرندوں کی آواز ہو، بجلی کی کڑک ہو، پرندوں کی آواز ہو، کوئی بھی ہو آواز، ہر آواز کو سنتے ہیں۔ ہر میت سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر آواز سنتا ہے اور ہر بات سنتا ہے۔ سلام کہو تب سنیں گے، کسی کا پیغام سناؤ تب سنیں گے، پکارو ان کو تب سنیں گے، اذان کی آواز ہو تب سنیں گے، درود کی آواز ہو تب سنیں گے، یعنی ہر بات کو سنتے ہیں، ہر کسی کی اور ہر بات اور ہر وقت سنتے ہیں۔ اب یہ دعویٰ تو یہ ہے، اب اس دعویٰ پر کہ ہر میت کا سننا، ہر وقت سننا، ہر بات سننا، لازمی طور پہ سننا، عادتاً سننا، جسمانی کانوں سے سننا، جو ان کا عقیدہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ عقیدہ کھل کے آپ کے سامنے واضح نہیں کریں گے۔ اب ان کی دلیل پہلی، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے سب سے پہلی دلیل لکھی، یہ حدیث کلیب بدر، قرآن کی آیت کوئی نہیں، یہ پہلے سمجھایا ہوں۔ ہمارے مقابل فریق کے پاس کوئی دلیل قرآن پاک سے موجود نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں ہو کہ مردے سنتے ہیں، قرآن پاک کی دلیل ان کے پاس نہیں۔ اور ہمارے دلائل آپ دیکھ چکے ہیں، 10 آیتیں تقریباً، اب چند آیتیں اور ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تک نہیں آئیں، 10 آیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جبکہ ہمارے مقابل فریق کے پاس قرآن پاک میں سے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ مردے سنتے ہیں۔ اب انہوں نے سہارا لیا حدیث کا۔ آئیے پہلی حدیث، یہ کلیب بدر، کلیب بدر، بدر کے میدان میں ایک گڑھے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صنادید قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے 24، ان کی لاشوں کو پھینکوایا تھا، پھر پیارے پیغمبر نے ان کو خطاب کیا تھا، جس پہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر سے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر، ہمیں تو آپ نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جو مر جائے اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، وہ سن نہیں سکتا، آپ خود کیسے کلام کرتی ہیں؟ اب یہ حدیث جو بتاتی ہے کہ تمام صحابہ جو بدر میں موجود تھے
ان تمام صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ حضرت عمر نے بھی اعتراض کیا، اور بخاری شریف کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، ناس من اصحابی، صرف حضرت عمر نہیں، ناسن کئی صحابہ، بدر میں جو موجود صحابہ تھے وہ کئی صحابہ بول پڑے۔ اب ان کے جواب میں جو پیارے پیغمبر نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مطابق، ہمارے فریق مخالف کی دلیل وہ ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت کہ رسول پاک نے فرمایا انہم الان لیسمعون ما اقول لہم، رسول پاک نے فرمایا یہ مردے اب میری بات کو سن رہے ہیں جو بات میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ بلکہ بعض روایتوں میں، عبداللہ ابن عمر کی بعض روایتوں میں لفظ آتا ہے ما انت باسمع منہم یا عمر، عمر اتنا زیادہ تو نہیں سنتا جتنا زیادہ وہ سنتے ہیں۔ یہ اس گڑھے میں جو مردے پڑے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں سنتا جتنا زیادہ یہ سنتے ہیں، یہ تجھ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ بس یہاں جو سننے کا لفظ آ گیا، ہمارے حضرات کہتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ہر مردہ ہر بات ہر وقت سنتا ہے۔ لو اب یہ بدر والے سن رہے ہیں، لہذا سارے مردے سنتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، یہ کلیب بدر، یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ مسلم شریف کا صفحہ لکھا ہے 387 جلد 2، بخاری شریف صفحہ 567 جلد 2۔ اب اس کے مختلف جوابات سمجھیے اس حدیث کے۔ پہلا جواب، آپ کا دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے، لہذا تقریب تام نہیں ہے۔ عبارت صحیح کر لو، تقریب تام نہیں ہے تو استدلال کرنا غلط ہوا۔ سمجھو ذرا بات کو، دعویٰ کیا ہے؟ تمام مردے سنتے ہیں، عام دعویٰ۔ تمہارا دعویٰ ہے تمام مردوں کے سننے کا، دلیل یہ مخصوص مردے، یہ بدر میں گڑھے میں یہ جو پیارے پیغمبر نے لاشیں پھینکوائی ہیں۔ دعویٰ عام اور دلیل کیا ہے؟ خاص۔ دعویٰ اور دلیل اور، اسے کہتے ہیں تقریب تام نہیں ہے، استدلال صحیح نہیں ہے۔ دعویٰ ہے تمام مردوں کے سننے کا، تو دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے تھی جس میں تمام مردوں کے سننے کا ذکر ہو۔ دعویٰ عام ہے اور دلیل کیا ہے؟ یہ مخصوص مردے، یہ 24، صرف یہ 24 وہ سمجھے جو اس بدر کے میدان میں، اس گڑھے میں پیارے پیغمبر نے پھینکوائے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ عمر فاروق آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، یہ مخصوص مردے۔ دعویٰ تمام مردوں کے سننے کا، دلیل خاص مردوں کے سننے کی، تو اس طرح استدلال ٹھیک، استدلال تو تب ہے تمام مردے سنتے ہیں، دلیل بھی ہو کہ تمام مردے سنتے ہیں۔ یہاں تو یہ مخصوص ان مردوں کو ذکر آ رہا ہے، یہ مستقل قانون ہے۔ دعویٰ عام ہو دلیل خاص ہو تو اس دلیل سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب سمجھو، یہ ان مردوں نے پیغمبر کریم کی بات جو سنی، یہ پیغمبر کریم کا معجزہ ہے،
یہ کلیب بدر والے مردے، ان کا سننا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کا معجزہ۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کی بات ان کو سنا دی، پیارے پیغمبر کی بات ان کو سنا دی۔ یہ خرق عادت سننا ہے، یہ معجزہ تن سننا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے اس کو قانون بنایا جا سکتا نہیں ہے۔ عبارت دیکھو، یہاں پر ہماری فقہ کی مختلف کتابیں حنفی مذہب کی تمام یہی لکھتی ہیں۔ آپ کے پاس عبارت موجود ہے، لَإِن ثَبَتَ فَهُوَ مُخْتَصٌ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس روایت کو ثابت مانا جائے تو یہ رسول پاک کے ساتھ مختص ہے، رسول پاک کے ساتھ یعنی معجزہ ہے، خصوصیت ہے۔ یہ فتح القدیر صفحہ فتح القدیر صفحہ 372 اور صفحہ 69، صفحہ 69 جلد 2 اور صفحہ 372، یہ 372 نہیں، یہ 463، صفحہ 463 جلد 4، صفحہ 463 جلد 4 اور صفحہ 69 جلد 2، شامی صفحہ 180 جلد نمبر 3، مراکل فلاح صفحہ 328، تحتاوی صفحہ 382 جلد 2، کشف الحقائق صفحہ 275، مستخلص الحقائق صفحہ 178، الفائق، یہ النہر الفائق، النہر الفائق بر در مختار، النہر الفائق بر در مختار صفحہ 372 جلد 1، کفایہ بر ہدایہ یعنی کفایہ شرح ہدایہ صفحہ 462 جلد نمبر 2، عنایہ بر ہدایہ صفحہ 462 جلد 2، یہ عنایہ بھی ہدایہ کی شرح ہے، کفایہ شرح ہدایہ اور عنایہ شرح ہدایہ، اور یہ بنایہ شرح ہدایہ، بنایہ شرح ہدایہ صفحہ 641 جلد نمبر 2، یہ بنایہ وہی ہے جس کو کہتے ہیں عینی شرح ہدایہ، عینی شرح ہدایہ یا بنایہ شرح ہدایہ صفحہ 641 جلد نمبر 2۔ اب یہ تمام حنفی مذہب کی کتابیں، یہ حنفی مذہب کی کتابیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے ان مردوں کو شرمسار کرنے کے لیے اور زیادہ حسرت پیدا کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کی بات ان کو سنا دی۔ یہ دوسرا جواب، یہ کیا ہے؟ معجزہ، خرق عادت، لہٰذا اس کو آدمی قانون بنائے کہ لہٰذا تمام مردے سنتے ہیں۔ اور سمجھو یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ اب اس معجزے کو کوئی قانون بنائے تو قانون بنانا جائز نہیں ہے، کوئی قانون بنائے لہٰذا تمام مردے سنتے ہیں، انہوں نے سن لیا لہٰذا تمام مردے سنتے ہیں، یہ قانون بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھر نے سلام کہا،